السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور جس کتاب کو ہم یہاں مل کر آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقیہ، اور یہ ہے کتاب پڑھتے ہوئے اس ریڈنگ کا پارٹ نمبر 40، اور ہم پڑھ رہے ہیں جو اس نشست میں ہم پڑھیں گے وہ ہے باب نماز عیدین۔ اس پوری ریڈنگ کے پارٹ میں ہم اسی حوالے سے ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے اور ان کی احادیث کو جانیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر 1455 سے۔ جمیل بن دراج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز عیدین فریضہ ہے اور نماز کسوف کاف سین واو فے بھی فریضہ ہے، یعنی یہ دونوں چھوٹے فریضے ہیں اور چھوٹے فریضے حریض کی روایت کی بنا پر سنت ہیں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1456، لکھا ہے زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیدین کی نماز بغیر امام کی معیت میں سنت ہے، اور اس روز زوال تک نہ ان دونوں سے پہلے نہ ان دونوں کے بعد کوئی نماز ہے، اور عید کا وجوب واو جیم واو بے وجوب صرف امام عادل کے ساتھ ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1457، لکھا ہے سماع سین میم الف عین ہے۔ سماع بن مہران نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیدین کی نماز بغیر امام کے نہیں ہے، اور اگر تم تنہا پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 1458، زرارہ بن عین الف عین یہ نون نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا یوم فطر و اضحیٰ کی نماز بغیر امام کے نہیں ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 1459 نمبر کی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز اضحیٰ اور نماز فطر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں میں 2 رکعتیں پڑھو، خواہ جماعت کے ساتھ ہو خواہ بغیر جماعت کے، اور 7 اور 5 تکبیریں کہو۔ اگلی حدیث ہے 1460، لکھا ہے منصور بن حازم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ میرے پدر بزرگوار ایک مرتبہ یوم اضحیٰ پر بیمار تھے تو آپ علیہ السلام نے اپنے گھر میں ہی 2 رکعت نماز پڑھی اور قربانی کی۔ اب اگلی حدیث ہے 1461 نمبر پہ، اور جعفر بن بشیر نے عبداللہ بن سنان سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عیدین میں لوگوں کے ساتھ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے اور جو خوشبو ہو وہ لگائے اور اپنے گھر میں نماز پڑھے جیسا کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1462، ہارون بن حمزہ غنوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم فطر اور یوم اضحیٰ کو نماز پڑھنے صحرا کی طرف جانا اچھا ہے اگر کوئی شخص جا سکے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے کیا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور صحرا کی طرف نہ جا سکے تو کیا وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ واجب نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث میں لکھا ہے 1463 نمبر ہے کہ ابن مغیرہ نے ایک قاسم بن ولید سے روایت کی، اس نے کہا کہ میں نے جناب علیہ السلام سے غسل یوم الضحیٰ کے یوم الاضحیٰ کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوائے منا کے اور کہیں واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے 1464، لکھا ہے اور روایت کی گئی ہے کہ غسل عیدین سنت ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 1465 کے حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا عورت کے لیے یوم جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور
عرفے کا غسل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس کے لیے بھی ہر غسل ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور یہ ایک سنت رائج ہے کہ یوم فطر انسان نماز کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھائے، اور یوم اضحیٰ نماز کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھائے۔ اب اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1466، لکھا ہے کہ اور حضرت علی علیہ السلام یوم فطر نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لیا کرتے تھے، اور یوم اضحیٰ نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کھاتے تھے جب تک کہ جانور ذبح نہ کر لیں۔ اگلی حدیث ہے 1467 نمبر ہے، حریز نے زرارہ سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز کے لیے یوم فطر نہ نکلو جب تک کہ کچھ کھا نہ لو، اور یوم اضحیٰ کچھ نہ کھاؤ جب تک کہ اپنی کی ہوئی قربانی کا گوشت نہ کھا لو، اور قربانی کا جانور تمہاری استطاعت پر ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو معذور ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین یوم الاضحیٰ اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ اپنی کی ہوئی قربانی کا گوشت نہ کھا لیتے، اور یوم الفطر اس وقت تک نماز کے لیے نہ جاتے جب تک کہ کچھ کھا نہ لیں اور فطرہ نہ ادا کر لیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1468 پڑھتے ہیں، لکھا ہے حفص بن غیاس نے حضرت امام جعفر بن محمد سے، اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام اہل دیار و امصار پر یہ سنت ہے کہ وہ عیدین کی نماز کے لیے اپنی آبادی سے باہر کہیں نکلیں سوائے اہل مکہ کے اس لیے کہ وہ مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے۔ اگلی حدیث ہے 1469 نمبر ہے، اور علی بن رعاب نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نامناسب ہے کہ عیدین کی نماز کسی چھت والی مسجد میں یا کسی مکان میں پڑھی جائے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ صحرا میں یا کسی کھلی جگہ پڑھی جائے۔ اور اگلی حدیث کا نمبر ہے 1470، حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نماز فطر یا نماز اضحیٰ کے لیے نکلتے تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی فرش یا چٹائی لانے کو منع کر دیتے، اور فرمایا کرتے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے تو اوپر آسمان ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیا کرتے۔ پھر اگلی حدیث ہے 1471، اسماعیل بن جابر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ علیہ السلام کی رائے میں نماز عیدین کے لیے اذان و اقامت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں میں اذان و اقامت نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ الصلاۃ و الصلاۃ کی منادی کی جائے گی، اور ان دونوں میں ممبر بھی نہیں، اور ممبر اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جاتا، بلکہ امام کے لیے مٹی سے ممبر کے مشابہ ایک بلند جگہ بنائی جاتی ہے، اور وہ اس پر کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو خطبہ دیتا ہے، پھر اتر آتا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 1472 نمبر ہے، حریز نے زرارہ سے، اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری نماز وتر فوت ہو گئی ہے تو عیدین کی شب میں اس کی قضا نہ پڑھو جب تک کہ اس دن ظہر کی نماز نہ پڑھ لو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1473، محمد بن فضل ہاشمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عیدین کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز سنت سوائے مدینے کے اور کسی جگہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ اگلی حدیث ہے 1474، اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑا سا ڈنڈا تھا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا، جس پر آپ علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے، عیدین میں اس کو نکالتے اور اس کو قبلے کے رخ سامنے کھڑا کر کے نماز پڑھتے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1475، حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ جمعے کے دن پڑ جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں پڑ گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے لیے آنا چاہتا ہے وہ آئے، اور جو بیٹھ رہے تو اس کے لیے کوئی مضرت میم زوات ریتے نہیں،
اور وہ ظہر کی نماز پڑھ لے. اور حضرت علی علیہ السلام نے ان دونوں خطبوں میں خطبہ عید اور خطبہ جمعہ کو جمع فرما لیا تھا. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1476 لکھا ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ قول خدا، یہ جو قول خدا ہے یہ سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 1414 ہے. ترجمہ پڑھتے ہیں، چھوٹی سی ہے کہ وہ فلاح پا گیا جس نے زکوٰۃ ادا کر دی. تو اس کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے جس نے فطرہ نکال دیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر عرض کیا گیا، جو کہ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں، کہ جس نے اپنے رب کا ذکر کیا وہ اور نماز پڑھی. یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا، لکھا ہے اس سے مراد کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عیدگاہ کے لیے نکلے اور نماز پڑھے. اگلی حدیث ہے 1477 لکھا ہے. اور سکونی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے نکلتے تو جس راستے سے جاتے پھر اس راستے سے واپس نہیں آتے بلکہ دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1478. ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ عید کے دن جب تمہارا کوچ کا ارادہ ہو اور فجر نمودار ہو جائے تو تم جس شہر میں ہو وہاں سے نہ نکلو جب تک کہ وہاں کی عید کی نماز میں شریک نہ ہو لو. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1479. سعد بن سعد نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے مکے وغیرہ کے مسافر کے متعلق روایت کی ہے کہ پوچھا گیا کہ کیا اس پر نماز عیدین یعنی نماز فطر اور نماز اضحیٰ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، سوائے منی میں قربانی کے دن کے. اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 1480. جابر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ماہ شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے اہل ایمان اپنے اپنے انعام اور جائزے کے لیے چلو. پھر فرمایا، اے جابر، اللہ کا انعام ان بادشاہوں کے انعام جیسا نہیں ہے. پھر فرمایا کہ یہ دن انعام اور جائزے کا ہے. پھر اگلی حدیث ہے 1481 نمبر ہے. امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ عید الفطر کے دن کھیل کود رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں تو اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے گھوڑ دوڑ کا ایک میدان بنایا ہے کہ جس میں لوگ اللہ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک گروہ آگے بڑھ جاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے اور ایک گروہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ناکام ہوتا ہے، مگر تعجب اور بڑا ہی تعجب ہے ان لوگوں پر کہ اس دن جس میں نیکیاں کرنے والے ثواب پائیں گے اور کوتاہیاں کرنے والے حصول ثواب میں ناکام ہوں گے. یہ لوگ لہو و لعب و ہنسی و مزاح میں مصروف ہیں. خدا کی قسم اگر ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں تو وہ دیکھیں گے کہ نیکیاں کرنے والا اپنی نیکی کا کیا بدلہ پا رہا ہے اور برے کام کرنے والا کس طرح سزا پا رہا ہے. آئیے اگلی حدیث کی جانب. حدیث نمبر 1482. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عید بھی آتی ہے خواہ وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس میں آل محمد علیہ السلام کا غم تازہ ہو جاتا ہے. عرض کیا گیا کہ یہ کیوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حق دوسرے کے قبضے میں ہے. ساتھ ہی اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور نماز عیدین 2 رکعت ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں. یہ نہ ان دونوں رکعتوں کے پہلے کوئی شے ہے اور نہ ان کے بعد، اور یہ 2 رکعتیں صرف امام کے ساتھ باجماعت پڑھی جائیں گی، اور جو امام کو کسی جماعت میں نہ پا سکے تو نہ اس کے لیے نماز ہے اور نہ اس کی قضا ہے، اور ان دونوں کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے. ان دونوں کی اذان تو بس طلوع آفتاب ہے. امام نماز شروع کرے گا تو ایک تکبیر کہے گا، پھر سورہ الحمد اور سورہ سبا اسم ربک الاعلیٰ کی قرات کرے گا اور پھر 5 تکبیریں کہے گا اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان قنوت پڑھے گا. 7ویں تکبیر پر رکوع میں جائے گا، اس کے بعد 2 سجدے کرے گا اور اب اٹھے گا. دوسری رکعت کے لیے تو تکبیر کہے گا اور سورہ الحمد اور سورہ والشمس والضحیٰ کی قرات کرے گا اور 4 تکبیریں قیام کے ساتھ کہے گا اور پھر 5ویں تکبیر پر رکوع کرے گا. اور اب اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 1483. لکھا ہے محمد بن فضیل نے ابو الصباح کنانی سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز عیدین میں تکبیر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ 12 تکبیریں ہیں، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایک تکبیر کہنے کے بعد یہ کہو. اچھا، اب جو یہ کہنے کے لیے کہا گیا یہ پورا عربی میں ہے، جس میں زیر زبر پیش کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ لگا ہو اور میں غلط پڑھ دوں، اس لیے ہم ہمیشہ ترجمے کی طرف جاتے ہیں اور ترجمے سے ہم بہتر سمجھ بھی پاتے ہیں. لکھا ہے کہ میں گواہی دیتا
دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ تو بڑائی اور عظمت والا ہے اور صاحب جود و قوت و سلطنت و عزت ہے۔ میں تجھ سے آج ایسے دن کا سوال کرتا ہوں جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید ذخیرہ قرار دیا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے اس خیر کا طالب ہوں جس کے تیرے صالح بندے طالب ہیں، اور اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے مخلص بندے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اول شے سے بھی اور آخر شے سے بھی۔ ہر شے کا موجد ہے اس کی انتہا تک، ہر شے کا عالم ہے اس کے انجام تک، اس کی طرف ہر شے کی بازگشت ہے اور ہر شے اس کی طرف پلٹے گی۔ وہ تمام امور کو درست کرنے والا اور جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں اٹھانے والا ہے، اعمال کو قبول کرنے والا ہے، پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والا ہے اور بھیدوں کو آشکار کرنے والا ہے، عظیم سلطنت والا اور شدید قوت والا ہے، ایسا زندہ ہے جو کبھی نہ مرے گا، ایسا ہمیشہ رہنے والا ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ تیری بارگاہ میں ساری آوازیں خوف زدہ ہیں، تیرے سامنے سارے چہرے جھکے ہوئے ہیں، تیرے آگے ساری نگاہیں محو حیرت اور تیری عظمت کے بیان سے ساری زبانیں گنگ ہیں، ہر ایک کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور تمام امور کے مقدرات تیرے پاس ہیں جن کا فیصلہ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور انہیں تمام و کمال تک تیرے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں پہ اگلا پیراگراف ہے سامعین، لکھا ہے کہ اللہ اکبر، تیری حفاظت ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے اور تیری قوت ہر شے کو مغلوب کیے ہوئے ہے، تیرا حکم ہر شے پر نافذ ہے، ہر شے تیری وجہ سے قائم ہے، تیری عظمت کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے، تیری طاقت کے سامنے ہر شے پست ہے، تیری قدرت کے سامنے ہر شے اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اور تیری سلطنت کے آگے ہر شے سر جھکائے ہوئے ہے۔ سامعین، اب یہاں پر بریکٹ آ گیا ہے اور یہاں پر جو عربی تھا اس کا ترجمہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اللہ اکبر، پھر سورہ الحمد اور سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھو اور 7ویں تکبیر کہہ کر رکوع میں جاؤ، پھر سجدے کرو اور کھڑے ہو جاؤ۔ سورہ حمد اور سورہ الشمس والضحیٰ پڑھو اور کہو اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم انت اہل الکبریاء والعظمت۔ اور ترجمہ ہے کہ اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ پروردگار تو بڑائی اور عظمت والا ہے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کو مکمل اور پورا پڑھو جیسا کہ تم نے پہلی تکبیر میں پڑھا تھا، اور ہر تکبیر میں یہی پڑھو یہاں تک کہ 5 تکبیریں مکمل ہو جائیں۔ پھر ساتھ اب یہ مکمل ہو گئی حدیث۔ اب اگلی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1484۔ لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عید الفطر کے دن خطبہ دیا تو یہ کہا۔ اب جو یہ خطبہ دیا گیا ہے یہ بھی پورے بلکہ پیراگراف نہیں ہے سامعین، یہ تو پورا پیج ہے اور بلکہ 1.25 پیج ہے، لیکن ہم اس کا تسلی سے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آئیے، بریکٹ یہاں پہ شروع ہو گیا ہے اور ترجمہ ہے کہ حمد اس اللہ کی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا اور اندھیرے اور اجالے بنائے، اور پھر وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے اپنے رب سے منہ موڑا، مگر ہم لوگ اللہ کا کسی کو شریک نہیں سمجھتے اور نہ اس کے سوا کسی کو اپنا سرپرست جانتے ہیں۔ حمد اس اللہ کی کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ سب اسی کا ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا داخل ہوتا ہے اور اس میں سے کیا نکلتا ہے، اور آسمان سے کیا چیز نازل ہوتی ہے اور کیا چیز اس کی طرف بلند ہوتی ہے، اور وہی رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ایسا ہی ہے اللہ، اور نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے، اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ حمد اس اللہ کی کہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، وہ بغیر اس کے حکم کے نہیں گرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلے پیراگراف میں
دعا کا ترجمہ چل رہا ہے لیکن پیراگراف چینج ہوا ہے. اے اللہ ہم لوگوں پر رحم فرما اور اپنی بخشش ہم لوگوں پر عام کر. بے شک تو برتر و بزرگ ہے. حمد اس اللہ کی جس کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں, جس کی نعمت سے کوئی خالی نہیں, جس کی مہربانی سے کوئی نا امید نہیں, جس کی عبادت سے کسی کو روگردانی کی تاب نہیں, جس کے ایک حکم پر ساتوں آسمان قائم ہو گئے اور زمین گہوارہ بن کر ٹھہر گئی, پہاڑ ثابت قدم ہو گئے, بہار آور ہوائیں چلنے لگیں, فضا میں بادل تیرنے لگے, سمندر اپنی حدود میں رہنے لگا. وہ ان سب کا اللہ اور ان سب پر غالب ہے. بڑے بڑے عزت دار اس کے سامنے ذلیل اور بڑے بڑے متکبر اس کے سامنے حقیر. تمام عمل کرنے والے اپنے عمل کا حساب دینے کے لیے خوشی سے یا ناخوشی سے اس کے سامنے حاضر. ہم لوگ اس کی حمد اس طرح کرتے ہیں جس طرح کی حمد اس نے اپنی ذات کے لیے کی ہے اور جس کا وہ اہل ہے. ہم لوگ اسی سے مدد چاہتے ہیں, اسی سے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اسی سے ہدایت کے طلبگار ہیں, اور گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے کہ وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. وہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو, سمندر کی تہہ میں پوشیدہ چیزوں کو اور اندھیروں کی پس پردہ اشیاء کو جانتا ہے. اس سے کوئی گمشدہ چیز غائب نہیں ہے. درخت کا پتا جو گرتا ہے اور دانہ جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے وہ اس کو جانتا ہے. نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے, ہر خشک و تر کا علم کتاب مبین میں ہے. وہ جانتا ہے کہ عمل کرنے والے کیا عمل کر رہے ہیں, جانے والے کس راستے پر جا رہے ہیں اور کس جگہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور ہم لوگ اللہ کی ہدایت سے ہدایت چاہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کی مخلوق کی طرف اس کے نبی اور اس کے رسول اور اس کی وحی کے امین ہیں. انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچایا اور اس کو نہ ماننے والوں اور اس سے منہ پھیرنے والوں سے راہ خدا میں جہاد کیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. سامعین, اب پیراگراف تو ضرور چینج ہو رہا ہے لیکن ترجمہ چل رہا ہے. لکھا ہے کہ اے اللہ کے بندوں, میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ جس کی نعمت سوا رہے گی, جس کی رحمت کبھی ختم نہ ہوگی اور بندے اس سے کبھی مستغنی و بے نیاز نہیں ہو سکتے. اس کی نعمتوں کا بدل اعمال نہیں ہو سکتے. جس نے تقوی کی طرف رغبت دلائی اور دنیا سے اجتناب کی ہدایت کی, گناہوں سے بچنے کے لیے کہا, اور وہ اپنی بقا کی وجہ سے صاحب عزت ہے. اس نے موت و فنا کے ذریعے اپنی مخلوق کو تابعدار بنایا, اور موت تمام مخلوقات کی انتہا اور تمام عالمین کا راستہ ہے, اور جو لوگ باقی ہیں اس کی پیشانیاں اس سے بندھی ہوئی ہیں. جب وہ آتی ہے تو اہل حرص و ہوا کو گرفتار کر لیتی ہے, ہر لذت کو منہدم کر دیتی ہے, ہر نعمت کو زائل کر دیتی ہے اور ہر خوشی کو ختم کر دیتی ہے. اور دنیا وہ چیز ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے فنا اور یہاں کے رہنے والوں کی قسمت میں جلاوطنی لکھ دی ہے. ساتھ ہی لکھا ہے کہ مگر اکثر لوگ اس کی بقا چاہتے ہیں اور بنیاد کو بڑی مستحکم سمجھتے ہیں. یہ بظاہر شیریں اور سرسبز و شاداب ہے, دیکھنے والوں کے دل کو لبھا لیتی ہے. ثروت مند لوگ محتاجوں کو عطا کرنے میں بخل کرتے ہیں, مگر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ یہاں رہنا نا پسند کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. جو کچھ اعمال صالح تمہارے پاس موجود ہیں ان کو لے کر یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرو, اور اس متاع قلیل سے بہت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. ضرورت سے زیادہ اس میں سے لینے کی صحیح نہ کرو, اس میں سے کم پر راضی رہو. اور دولت مندوں کے پاس جو دولت اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو, دوبارہ پڑھتے ہیں, اور دولت مندوں کے پاس جو دولت ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو, اسے حقیر سمجھو. اس دنیا کو اپنا وطن نہ بناؤ, اس کے اندر رہنے کو اپنے لیے باعث مضرت میم زواد ریتے سمجھو. عیش و عشرت لہو لعاب سے گریز کرو, اس لیے کہ اس میں غفلت اور دھوکہ ہے. آگاہ ہو کہ دنیا رنگ بدلنے والی اور پیٹھ پھیرنے والی اور تمام ہونے والی اور کوچ کا اعلان کرنے والی ہے, اور آخرت نے کوچ کی تیاری کر لی ہے. وہ آئے گی اور نمودار ہوگی, وہ اپنی آمد کا اعلان کر رہی ہے. آگاہ ہو آج گھوڑ دوڑ کا میدان ہے,
اس میں جنت کی طرف کس نے سبقت کی اور جہنم کس کا انجام ہوا، اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ آگاہ رہو، اپنی موت کے دن سے پہلے اپنے گناہوں سے وہی شخص توبہ کرے گا کہ جو اپنے افلاس اور اپنے فقر کے دن سے پہلے اپنے لیے کام کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور تم لوگوں کو اس گروہ میں قرار دے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ سامعین، اب پیراگراف تو الگ ہی ہے لیکن ترجمہ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ لکھا ہے، آگاہ ہو، آج کا دن اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے اور تم لوگوں کو اس کا اہل بنایا ہے، لہٰذا تم لوگ اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس سے دعا مانگو، وہ قبول کرے گا، اپنا فطرہ ادا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے اور تمہارے رب کی طرف سے فریضہ واجبہ ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص اپنی طرف سے، اپنے سارے اہل و عیال کی طرف سے، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، آزاد ہوں یا غلام، ہر ایک کی طرف سے فطرہ ایک صاع صاد الف عین گیہوں یا ایک صاع کھجوریں یا ایک صاع جو ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر جو فرض کیا ہے اور تمہیں جو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اپنی عورتوں اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اللہ کی اطاعت ان کے کاموں میں بھی کرو جس کے کرنے سے اللہ نے تم کو لوگوں کو منع کیا ہے، جیسے شوہردار عورت پر زنا کا الزام، فواحش کا ارتکاب، شراب نوشی، ناپ تول میں کمی، ترازو میں نقص، جھوٹی گواہی، جنگ سے فرار۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور تم لوگوں کو ان سب سے محفوظ رکھے اور تقویٰ کے ساتھ ہمارے اور تمہارے لیے آخرت کو بہتر بنائے۔ بہترین حدیث اور متقین کے لیے بلیغ ترین واعظ خدائے عزیز و حکیم کی کتاب ہے۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ اردو میں مکمل ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد ذرا دیر کے لیے بیٹھ جائے، پھر اٹھے اور وہی خطبہ پڑھے جس کو میں نے آخر خطبہ یوم جمعہ میں بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے تحریر کیا۔ یوں سامعین، یہ حدیث مکمل ہوئی۔ اگلی حدیث ہے 1485۔ لکھا ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عید الاضحیٰ میں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ حالانکہ میں کافی لمبی لائن ہے، میں نے پڑھنی تو شروع کر دی، لیکن مجھے آگے خیال آیا کہ اس میں زیر زبر پیش میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور اللہ ہی کے لیے ہے حمد ہے اللہ اکبر اس بات پر کہ اس نے ہم لوگوں کی ہدایت فرمائی، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس کے لائق سمجھا، اور اللہ کی حمد اس بات پر کہ جس نے چوپایوں کو ہم لوگوں کی خوراک بنایا۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ اگلی حدیث ہے 1486، اور حضرت علی علیہ السلام قربانی کے دن جب ظہر کی نماز پڑھتے تو تکبیر کہنا شروع کرتے، اور آخر ایام میں تشریق تے شین رے یہ قاف بریکٹ میں لکھا ہے کہ 15 ذی الحج بریکٹ مکمل ہوا، کلوز ہو گیا، لکھا ہے میں اس میں صبح کی نماز کے وقت تکبیر کہنا ختم کرتے، چنانچہ آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد تکبیر کہتے اور فرماتے اللہ اکبر۔ اور یہ سب جو پوری ایک پیراگراف نہیں بلکہ ایک تو یہ تو پورا پیج ہے جو عربی میں ہے۔ آئیے ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، کس کا، کہ جو کہ ہم یہ تھا سے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1486 کی، اور حضرت علی علیہ السلام قربانی کے دن جب ظہر کی نماز پڑھتے تو تکبیر کہنا شروع کرتے، اور آخر ایام یعنی تشریق یعنی 15 ذی الحج میں صبح کی نماز کے وقت تکبیر کہنا ختم کرتے، چنانچہ آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد تکبیر کہتے اور پھر یہ فرماتے۔ اور یہ جو فرمایا ہے یہ سارا عربی میں ہے، پورا ایک صفحہ ہے، اور آئیے ہم اس کو تسلی سے اردو میں پڑھتے ہیں کہ اس کے عرش کے اللہ اکبر اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کی منشا کے مطابق، اس کے آسمانوں اور اس کے سمندروں کے قطرات کی تعداد کے برابر اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اور اللہ کی حمد یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، اور وہی صاحب عزت اور بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر ہے، کبیر ہے، بڑائی والا ہے، اور اللہ عزت والا ہے، رحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، باوجود قدرت سزا معاف کر دیتا ہے، اور سوائے گمراہوں کے اس کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیر ہے، اللہ اکبر کبیر ہے، اور لا الہ الا اللہ بہت زیادہ
پاک و منزہ ہے۔ اللہ جو مہربان اور صاحب قدرت ہے، اللہ کے لیے حمد ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت کے طالب ہیں، اسی سے ہدایت چاہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی اور بہت بڑی کامیابی پر فائز ہوا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بڑی گمراہی میں پڑ گیا اور سراسر گھاٹے میں رہا۔ اگلا پیراگراف ہے، ترجمہ جاری ہے۔ اللہ کے بندوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا، موت کو یاد رکھنا، دنیا سے اجتناب کرنا۔ یہ وہ ہے کہ تم سے پہلے اس کے اندر رہنے والے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، اور تمہارے بعد آنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ اس دنیا میں تمہاری راہ بھی وہی ہے جو گزشتہ لوگوں کی راہ تھی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ ان لوگوں سے بالکل کٹ گئی، قضا کا اعلان کر دیا، جان پہچان سے انجان بن گئی اور الٹے پاؤں پھر گئی۔ یہ فنا کی خبر دے رہی ہے اور اپنے ساکنین کے لیے موت کی ہدی خوانی کر رہی ہے، دال چھوٹی ہے، ہدی خوانی کر رہی ہے۔ اس میں جو چیزیں شیریں تھیں وہ تلخ ہو گئیں، جو صاف شفاف تھی وہ گدلا گئیں۔ اس میں سے اب اتنی ہی باقی ہے جیسے کسی برتن کی تہ میں ذرا سا پانی یا برتن میں ایک گھونٹ جسے پیاس کی شدت میں پیاسا چوس کر پیے اور پیاس نہ بجھے۔ پس اے اللہ کے بندوں، تم لوگ اس گھر سے کوچ کے لیے سب کے سب متفق ہو جاؤ جس کے رہنے والوں کے مقدر میں زوال ہے۔ اس کے ساکنین کے لیے زندگی ممنوع ہو جائے گی، ان کے نفوس موت سے مفلوج ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا نہیں جو بقا کی طمع کرے، اور کوئی نفس ایسا نہیں جس کو موت کا یقین نہ ہو۔ لہٰذا تم لوگوں پر آرزوؤں کا غلبہ نہ ہونا چاہیے، تم لوگوں کی لمبی لمبی امیدیں نہ ہونی چاہیے، اور اس دنیا میں تمناؤں کے دھوکے میں نہ رہنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت زندگی بھر کرتے رہو۔ خدا کی قسم اگر تم لوگ زن پسر مردہ کی طرح دھاڑیں مار کر بھی روتے رہے اور لوگوں کی طرح دعائیں مانگتے رہے اور تارک دنیا راہب کی طرح تذرہ تیزواد عین تذرہ وزاری کرتے رہے، اور پھر اپنے اموال و اولاد کو چھوڑ کر اللہ کی طرف گئے اور اس سے تقرب و بلندی درجات کی اور ان گناہوں کی مغفرت کی درخواست کی جو اس کے کرامن کاتبین تمہارے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کم ہی امید ہے کہ تم لوگوں کو ثواب ملے، بلکہ ہمیں تو ڈر ہے کہ تم لوگ اللہ کے دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پیراگراف اگلا ہے، ابھی ترجمہ جاری ہے۔ لکھا ہے کہ اور خدا کی قسم اگر تم لوگ دنیا میں اس وقت تک باقی رہو جب تک کہ دنیا باقی ہے، اور اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں تمہارے قلوب نمک کی طرح پگھل جائیں اور تمہاری آنکھیں آنسو کے بدلے خون بہائیں، پھر بھی تمہارے یہ اعمال پورے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ ایمان کی طرف جو تمہاری ہدایت کی ہے، اس کے لیے تم اپنی کوئی کوشش باقی نہ چھوڑو، اور جب تک زمانہ قائم ہے اس وقت تک اعمال بجا لاتے رہو۔ پھر بھی تم اپنے اعمال سے اس کی جنت اور اس کی رحمت کے حقدار نہیں بن سکتے، مگر یہ اس کی مہربانی ہے جو تم پر رحم کیا جا رہا ہے، یہ اس کی رہنمائی ہے جو تم ہدایت پا رہے ہو، اور انہی دونوں کی وجہ سے تم لوگ اس کی جنت میں پہنچو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور تم لوگوں کو توبہ کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں میں قرار دے۔ اگلے پیراگراف میں ہے، ترجمہ جاری ہے، کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس کی حرمت عظیم ہے اور اس کی برکت کی امید کی جاتی ہے، جس میں مغفرت کی بھی امید کی جاتی ہے، لہٰذا اس میں اللہ کا ذکر بہت کرو، اس سے طلب مغفرت کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص تم میں سے بکری کے بچے کی قربانی کرے تو وہ اس کی طرف سے کافی نہیں، ہاں بھیڑ کے بچے کی قربانی کافی ہے، اور قربانی کے جانور کا درست اور ٹھیک ہونا یہ ہے کہ اس کی آنکھ کان کو دیکھ لیا جائے، اگر آنکھ کان سلامت ہیں تو قربانی کا جانور درست اور ٹھیک ہے، اور اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا یا لنگڑا کر چلتا ہے تو وہ قربانی کے لیے درست اور کافی نہیں ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور جب تم لوگ قربانی کے جانور کو ذبح کر لو تو اس کا گوشت کھاؤ، کھلاؤ اور ایک دوسرے کو ہدیہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جانور کی روزی دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اچھی طرح سے عبادت کرو، شہادت قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں تم پر فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رغبت سے انجام دو، جیسے جہاد، حج اور روزہ، اس لیے کہ اس کا ثواب اتنا بڑا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور ان کا ترک کرنا ایسا وبال ہے جو کبھی نہ مٹے گا، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو،
ظالم کو ڈراؤ اور مظلوم کی مدد کرو، جو لوگ ریب اور شک میں گرفتار ہیں ان کی دستگیری کرو، عورتوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور سچ بولو، لوگوں کی امانتیں ادا کرو اور حق پر قائم رہنے والوں میں شامل ہو جاؤ، اور تمہیں یہ دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ کوئی فریب دینے والا تمہیں فریب میں مبتلا کرے۔ بے شک بہترین بات ذکر خدا ہے اور متقیوں کے لیے سب سے فصیح و بلیغ موعظہ میم واو عین زوئے ہے، کتاب الہی ہے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے۔ اے رسول کہہ دو کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، اور اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے ترجمہ مکمل۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور اس کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون آخر تک، یا الہاکم التکاثر آخر تک، یا سورہ عصر پڑھتے، لیکن جو سورہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے وہ سورہ قل ھو اللہ احد ہے، اور جب ان سوروں میں سے کسی ایک سورے کو پڑھ چکتے تو پھر ذرا دیر کے لیے بیٹھ جاتے، اور آپ علیہ السلام پہلے اور وہ شخص ہیں کہ جس نے 2 خطبوں کے درمیان اس نشست کو محفوظ رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام وہی خطبہ پڑھتے تھے جس کو میں نے جمعے کے بعد تحریر کیا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 1487، لکھا ہے کہ اور وہ اسباب کہ جس کی روایت مفضل بن شازان نیشاپوری نے سے کی گئی ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم فطر کو یوم عید اس لیے قرار دیا گیا کہ اس پہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہ مجتمع ہوتے ہیں اور خدا کی خوشنودی کے لیے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان پر احسان کیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ یوم عید، یوم اجتماع، یوم فطر، یوم زکوٰۃ، یوم رغبت اور یوم تذرہ ضاد ر عین ہے، نیز اس لیے کہ یہ سال کا پہلا دن ہے رمضان کے بعد جس میں کھانا پینا حلال ہے، کیونکہ اہل حق کے نزدیک ایک سال کے مہینوں میں پہلا مہینہ ماہ رمضان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ لوگوں کا مجمع ہو جس میں لوگ اس کی حمد کریں اور اس کی تقدیس کریں، اور اس کے علاوہ اس میں دوسری نمازوں سے زیادہ تکبیریں قرار دیں، اس لیے کہ تکبیر اصل میں اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے، اور اس نے جو ہدایت کی اس کا شکر ادا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 یہاں پہ لکھی ہے۔ ترجمہ: تاکہ خدا نے جو تم کو راہ پر لگا دیا ہے اس نعمت پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یہ ہم مکمل کر لیا ترجمہ۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور اس میں 12 تکبیریں رکھ دیں، اس لیے کہ پوری 2 رکعتوں میں 12 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 7، دوسری رکعت میں 5، دونوں میں برابر نہیں رکھا، اس لیے کہ نماز فریضہ میں سنت ہے کہ اس کا افتتاح 7 تکبیروں سے کیا جائے، اس لیے کہ یہاں بھی 7 تکبیروں سے شروع کیا، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، اس لیے کہ تکبیرۃ الاحرام دن اور رات میں 5 ہوتی ہیں تاکہ دونوں رکعتوں میں تکبیر متواتر ہو جائے۔ اگلی حدیث ہے 1488، حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز عیدین میں جب لوگ 5 یا 7 ہوں تو نماز باجماعت ادا کریں جیسا کہ جمعے کے دن کرتے ہیں، نیز فرمایا کہ دوسری رکعت میں قنوت پڑھا جائے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا بغیر امامہ کے یہ نماز جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مگر امامہ مجھے پسند ہے۔ اگلی حدیث ہے 1489، ابو الصباح کنانی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، راوی کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے نماز عیدین میں تکبیر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا 12 تکبیریں ہیں، 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو 1 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور اس کے بعد کہو۔ اب یہ جو پھر عربی ہے یہ پورے آدھے پیج کی ہے اور ہمیں اس کا بس صرف ترجمہ پڑھنا ہے اور پھر آپ سے اجازت چاہنی۔ لکھا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ تو ہی بڑائی اور عظمت والا ہے، صاحب بخشش و قوت و قدرت و سلطنت و عزت ہے۔ میں تجھ سے آج کے دن کا سوال کرتا ہوں جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید ذخیرہ قرار دیا ہے، اور تمام مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات زندہ و مردہ کو بخش دے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تیرے مرسل بندوں نے کیا تھا، اور اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے مخلص بندوں نے پناہ چاہی تھی۔ اگلا پیراگراف ہے اللہ اکبر ہر شے کے اول و آخر ہے اور ہر شے کا موجد و تنہا
اور ہر شے کا مجد اور تنہا ہے، ہر شے کا عالم اور اس کے پلٹنے کی جگہ ہے، ہر شے اسی کی طرف جا رہی ہے اور اسی کی طرف واپس ہو رہی ہے۔ وہ تمام امور کو درست کرنے والا ہے، جو لوگ قبروں میں ہیں اور ان کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، بندوں کے اعمال کو قبول کرنے والا اور مخفی چیزوں کو ظاہر کرنے والا ہے، بھیدوں کو افشا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ عظیم قوت والا، شدید طاقت والا ہے، وہ ایسا زندہ جسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی زوال نہیں۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پروردگار تیرے سامنے آوازیں سہمی ہوئی ہیں، تیرے حضور رخسار جھکے ہوئے ہیں، آنکھیں حیرت زدہ ہیں، تیری عظمت کے بیان میں زبانیں گنگ ہیں، ہر ایک کی پیشانیاں تیرے دست قدرت میں ہیں اور تمام امور کے مقدرات تیری طرف سے ہیں، تیرے سوا ان کو کوئی پورا نہیں کر سکتا اور وہ بغیر تیرے ان میں سے کوئی بھی اتمام کو نہیں پہنچ سکتی۔ پروردگار ہر شے تیرے احاطے حفاظت میں ہے، ہر شے تیری قوت سے مغلوب ہے، ہر شے پر تیرا حکم نافذ ہے، تیری وجہ سے ہر شے قائم ہے، تیری عظمت کے سامنے ہر شے سرنگوں ہے، تیری طاقت کے سامنے ہر شے پست و ذلیل ہے، تیری قدرت کے آگے ہر ایک کا سر تسلیم خم ہے، تیری طاقت کے آگے ہر شے زیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ بس آخری کی 3 لائنیں کہ پھر سورہ الحمد پڑھیں، سورہ شمس و ضحیٰ پڑھو اور 7ویں تکبیر پر رکوع کر لو اور دوسری رکعت میں کہو اللہ اکبر۔ اور جو یہ کہنا ہے اس کا ترجمہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ تو بڑائی اور عظمت والا ہے۔ اور یہاں پہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر جو چھوٹی لائن 2 لائنیں تھیں آخر کی، پھر اس کے بعد لکھا اور وہ سب مکمل کہو جو پہلی تکبیر کے بعد کہہ چکے ہو، اور یہ ہر تکبیر میں کہنا ہے یہاں تک کہ 5 تکبیریں پوری ہوں، اور عیدین کا خطبہ بعد نماز ہے۔ تو یوں سامعین، ہم نے عیدین کے حوالے سے تمام معلومات جان لی ہیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ریکارڈنگ اور اگلی نشست میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔